بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک خاص عمل اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کرنے والا آدمی ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ رب العزت کے در پہ آ جاتا ہے اور اسی سے لو لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھی، لیکن ازواج مطہرات اپنے اپنے حجرہ کے اندر اعتکاف فرماتی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر کے بیٹھے گی، اور مرد اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں آئے گا۔ جب کوئی بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے گا تو اس کے بعد بغیر عذر شرعی وہ بندہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر قضاء حاجت ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کی خاطر وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر شرعی مسجد سے باہر نکلے گا ایک لمحہ کے لیے بھی تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں پر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نوافل میں یہ مشغول ہو جاتا ہے، کثرت کے ساتھ نیکیوں کا اس کو موقع ملتا ہے، تو وہیں پر بہت سارے نیک اعمال سے یہ محروم بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب ان تمام نیکیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے چونکہ اب یہ شخص یہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت مفت میں اس کے نام اعمال میں ان تمام نیک اعمال کا ثواب درج فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ نہ جانے آئندہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمائیں، بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔